أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز گرامی، حضرت علامہ مفتی محمد مقیم الدین صاحب ازہری، عزیز گرامی حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مولانا علی حسین صاحب، دیگر ابنائے دارالعلوم اہل سنت برکاتیہ، حاضرین گرامی، رونق اسٹیج، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے ان عزیزوں نے ایک ایسا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے کہ جس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ میں اپنے ان تمام احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کارنامے پر ان حضرات کو اپنی بارگاہ سے اتنا نواز دے کہ کبھی وہ دولت بھی اور آخرت کے اندر بھی ان تمام حضرات کو جنہوں نے دامے گرمے قدمے سخنے اس مبارک اور عظیم الشان پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، دارین کی سعادتوں سے سب کو مالا مال فرما۔ میں چونکہ اردو بولتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکیں گے، لیکن میرے عزیز علماء اور طلبہ میری کچھ باتیں ضرور سمجھیں گے۔ میں اپنی مناسب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات، فخر موجودات، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کے عرض کرنے پر کہ پڑھیں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بات کتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اگر میں عربی میں گفتگو کروں تو اور مشکل ہو جائے گا، مگر میں اردو اور عربی کے سہارے سے تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ درود پاک اللہ تبارک و تعالی کی ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کتنا حاصل ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ ایک مرتبہ اگر ہم نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمارے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے اوپر ایک مرتبہ صورت میں درود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اس بندے کے اوپر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث پاک کے اندر بھی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوش نصیب بندہ، خوش نصیب امتی اپنے رسول پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جاگنے کے وقت جب تک دیدار نہیں ہو جائے گا اور موت کال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس لیے میرے عزیز اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ ایک مرتبہ اور آئیے محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے بارگاہ رسالت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھائے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھائے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ لے کر ذوالفقار اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ ہائے، سبحان اللہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور انہی کی بو مائع سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مائع سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہائے، آیا، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت یہ خوب، ان کی بہت مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، دریاؤں کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، فلک کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی تعریف فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر تو الحمدللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کی حمد کا مستحق ہے۔ تعریف تمام رب العالمین کے لیے، مجھے اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جہاں جہاں میری قادریت اور میرا قبضہ و اختیار ہے، اے میرے محبوب، وہاں وہاں آپ کی رحمت اور آپ کی عظمت آشکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے جب رحمت بن کر آئے تو ساری کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کرنے کے لیے ساری چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم خلق بھی ہیں، عالم خلق ہیں اور عالم خلق ہیں، ساری کائنات کو جاننے والے ہیں، اور رحمت کرنے کے لیے آدمی کو با اختیار بھی ہونا چاہیے، با اقتدار بھی ہونا چاہیے کہ جس کو جو ضرورت ہو اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دے۔ تو اس آیت کریمہ سے اس بات کو ثبوت ملتا ہے کہ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کی ضرورتوں کو پوری فرمانے والے بھی ہیں۔
اس لیے آپ نے ایسا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام پر عمل کر لیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نظام عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام پر چلیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم رحمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ام المومنین آپ یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن کا بالکل نمونہ تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جن جن چیزوں کے بارے میں تعریف فرماتا ہے سارے اوصاف حمیدہ سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ متصف تھی، اور جن جن رذائل خبیثہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سے کوسوں دور تھی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وضاحت فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق و کردار کیا تھا اور وہ کس طرح رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ بیہودہ گو نہیں تھے۔ بیہودہ گو کا مطلب غلط باتیں اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے اور نہ بیہودہ کلام تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ بازاروں کے اندر کبھی زوردار آواز سے بولے بھی نہیں، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ دیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر عالم یہ تھا کہ برائی کرنے والے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک نظیر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ قیدی بنا کر پیش کیے گئے، اور ہاتھ اور پیر میں ان ظالموں کے زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ہماری بوٹی بوٹی بنا دی جائے گی، ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم بنا دیا جائے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ بنا دیا جائے گا، ہماری املاک کو لوٹ لیا جائے گا، ہمارے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، ہماری آبادی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ طرح طرح کے خیالات ان ظالموں کے دل کے اندر آ رہے تھے، مگر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب سامنا ان ظالموں اور کافروں سے ہوا تو آپ نے کتنے بڑے کردار کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ظالموں، اے کافروں، ما ظنکم بی، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کفار مکہ نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور اخن کریم وابن اخن کریم، اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے، بھلائی کی ہی امید ہے۔ ایسے موقع پر رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہیں ایک جملہ ملامت کا بولا بھی نہیں جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
सारे काफिरों को, सारे जालिमों को आजाद फरमा दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो कुफारे मक्का जो ये समझ रहे थे कि आज हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा, उन लोगों ने जब देखा कि मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया है, तो इस माफ फरमाने का नतीजा ये हुआ कि सारे कुफारे मक्का बैक जबान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। ऐसे मौके पे हमें भी वो किरदार अदा करना चाहिए दुश्मनों के सामने कि वो भी हमारी इस अजीम चीज को देखकर हमारी तरफ मायल हो जाएं और हमारे गर्विदा हो जाएं, हमारे चाहने वाले हो जाएं। हमारा आलम मगर ये है कि हम अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक हदीस के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो भाई होने के नाते एक भाई का दूसरे भाई से हक क्या बनता है? चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई पर जुल्म न करे और अपने मुसलमान भाई को हलाक न करे। मगर आलम यह है कि हमारे पास, हमारे करीब में अगर कोई पड़ोसी है तो हम उसको परेशान करते हैं। यह अखलाक रसूल नहीं है, ये किरदार रसूल नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि हम उसकी मदद करें, हम उसकी इआनत करें, हम उसका ताउन करें। और आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान भाई की छोटी सी एक तकलीफ को दुनिया के अंदर दूर कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जबकि हौलनाकियों का आलम होगा, मुसीबत का आलम होगा, परेशानी का आलम होगा, उस बंदे की बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी की तो अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में उस बंदे की पर्दापोशी फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन अखलाक हसना पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और सीरत रसूल को अपनाकर अपनी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुकीबुर रहमान साहब अजहरी साहब के लिए और उनके तमाम अहिब्बा के लिए, अकरबा के लिए कि अल्लाह ताला इनको इस मैदान में और कामयाबी अता फरमाए और इनके भाइयों के जरिए इनके बाजू को मजबूत फरमाए ताकि ये दीन मतीन का मजीद काम कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनके अंदर क़यादत पैदा की है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई और बड़ी मसरत हुई। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अजीम प्रोग्राम की कामयाबी पर समीम कल्ब से हम इनको तहनीयत और मुबारकबादी पेश करते हैं और सेहत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाज़रीन पर अपना खुसूसी फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। आखिर में एक हदीस का एक छोटा सा जुमला सुन लो ताकि आप लोग मगन हो जाएं, खुश हो जाएं और खुशी के साथ चले जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमत। जहाँ पर सालिहीन का, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इस हदीस की रोशनी में मैं पूरे ईकान के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जमानत के साथ बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे पंडाल के अंदर जितने लोग हाजिर हुए हैं सब पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। सुभान अल्लाह। सारे शहर के सारे लोगों के दामन रहमत इलाही से मामूर हो रहे हैं, भरते जा रहे हैं और जब तक यहाँ पर हाजिर रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती रहेगी। सुभान अल्लाह। तो रहमत इलाही से अपने दामन को भरते रहिए और भर भर कर अल्लाह की रहमत को अपने दामन में अपने घर जाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोहेर हुजूर নিয়ে দাও মইনুল ভাই, जोहेर হুজুরের সাথে নিয়ে দাও। যাই না হোক, হুজুরকে লাখ লাখ শুকরিয়া, যেহেতু আমাদের সকলের উস্তাদ
যত এই স্টেজ ভাঙবো, মাঝে দিয়ে নিয়ে যায় না, মাঝে খারাপ হয় না, মাঝে একটু প্রবলেম। আমি আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করব, আমাদের এই 3 দিনিয়া প্রোগ্রামে যিনি চিফ গেস্ট, বাংলা ভাষায় যিনি ওয়াজ করেন, আমাদের সুদূর কলকাতা থেকে আসছেন, উনি ইতিমধ্যে আইসা চিফ গেস্ট, যেহেতু উনি আমাদের এই জায়গাতে আসছেন, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি ইজাহারুল হক সাহেব কিবলা আসছেন, মাওলানা নাজির হোসেন হাফিজ নাজির, আপনি নিয়ে আসেন। আচ্ছা মুফতি সাহেব আসতেছেন, আমরা একটা তকবীর দেন, নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার।